بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی کتابوں میں یزید کی اولاد کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہیں ان کے مطابق یزید کے 14 بیٹے اور 4 لڑکیاں تھیں، لیکن کچھ روایت کے مطابق یزید کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ لیکن اس بات پر تمام تاریخ دان متفق ہیں کہ یزید نے اپنے باپ کی طرح اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ ابن یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، اور یزید نے اپنے اس بیٹے کی تعلیم و تربیت پر بہت خاص توجہ دی تھی، کیونکہ یزید اپنے اس بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس نے اس کا نام بھی اپنے باپ معاویہ کے نام پر رکھا تھا۔ بعض شیعہ مآخذ کے مطابق جب یزید شرمناک موت سے دوچار ہوا تو اس وقت سب سے پہلے اس کا بیٹا ہی اس کی لاش کے پاس پہنچا تھا، اور اس نے اپنے باپ کی لاش کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ بے شک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کا انجام ایسی ہی عبرتناک اور شرمناک موت تھی۔ یزید کی موت شرمناک اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یزید ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا تھا، اور یزید اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں موجود تھا۔ جب یزید شراب کے نشے میں بدمست ہوا تو اس عیسائی لڑکی نے یزید کو اپنا عریاں جسم دکھا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، کیونکہ یزید نے اس لڑکی کے ماں باپ کو ناحق قتل کروایا تھا۔ یزید کی موت کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے تخت خلافت کو سنبھالا۔ 21 سال کا یہ نوجوان عادات و خصائل میں اپنے باپ کی ضد تھا۔ کچھ روایت کے مطابق اس کی عمر 21 سال سے بھی کم تھی، اور کچھ روایت کے مطابق 27 سال کا نوجوان تھا۔ اس کے باپ یزید نے چونکہ اس کی پرورش اس وقت کے ایک بہت اچھے اور اعلیٰ پائے کے عالم دین شیخ عمر المقصوص سے کروائی تھی، وہ خود بھی محب اہل بیت تھا، اور عمر المقصوص جانتا تھا کہ یزید کا یہ بیٹا آگے چل کر خلیفہ وقت بنے گا۔ چنانچہ اس نے یزید کے اس بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اس کو اسلامی تعلیمات سے اور شرعی تعلیمات سے روشناس کروایا، اور اس کو اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین کی قدر و منزلت کے بارے میں بتایا، اور اس کو اس بات کا درس دیا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی ہمارے دین کی تکمیل کی بنیاد ہے، اور تمہارے باپ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بہت دردناک اور حرام فعل تھا۔ شیخ عمر المقصوص نے یزید کے بیٹے کو وہ تمام چیزیں سکھلائیں جو اس کو اپنے باپ سے متعلق بناتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ سے بالکل برعکس شخصیت کا مالک تھا۔ عبادت اور ریاضت اس کا معمول تھا۔ معاویہ بن یزید نے اپنے والد یزید کو سیدنا حسین کی شہادت کا ذمہ دار جانا اور اعلان کیا کہ میں ظلم کی اس کرسی پر مزید نہیں بیٹھ سکتا، اس تخت پر میں مزید نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کی بنیادوں میں اہل بیت اطہار کا خون ہو۔ جب بنو امیہ کے مشہور خاندان کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا اور وہ سمجھے کہ حکومت بنو امیہ کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، تو انہوں نے کسی سازش کے تحت معاویہ بن یزید کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا، اور اقتدار پر مروان نے قبضہ کر لیا۔ معاویہ بن یزید خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکے، بس 40 دن زندہ رہے، اور 18 سے یا 21 سال کی عمر میں 64 ہجری میں اقتدار کے بھوکے بھیڑیوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معاویہ بن یزید نے اپنے آخری خطبے میں اپنے باپ کی مذمت کی اور حصول اقتدار کے سلسلے میں اس کی بے ایمانہ کارستانیوں کو فتنہ قرار دیا۔ اس کے بعد بیانیے کی وجہ سے ہی علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر اور امام زہری جیسے اکابر حضرات اسے ایک صالح مرد قرار دیتے ہیں۔ بہرحال جیدی علماء امت کا معاویہ کو مرد صالح قرار دینا ان کے حق میں ایک بہت بڑی شہادت ہے، کیونکہ اس نے واقعی ہی اپنے باپ یزید بن معاویہ کی موت کے بعد اس کے تخت کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس کے ایک ایک فعل اور ایک ایک ظلم اور زیادتی پر احتجاج کیا تھا۔ معاویہ بن یزید کی موت کے بارے میں بعض راوی لکھتے ہیں کہ اس کی ماں نے ہی اس کو دھوکے سے زہر دے کر مروا دیا تھا۔
معاویہ بن یزید کی سب سے بڑی صالحیت یہ تھی کہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر حق کو حق کہا اور باطل کو باطل ٹھہرایا۔ انہوں نے منوعاً قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کیا، یعنی کس قوم کو دشمنی تمہیں اس حد تک نہ پہنچا دے کہ تم عدل و انصاف کو ہی بھول جاؤ۔ عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ محترم دوستو، یزید بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کربلا کے میدان میں کیا، دراصل وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ان دونوں خاندانوں کی آپسی رنجش، خاندانی عداوت کا نتیجہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور اعلان نبوت سے پہلے دونوں خاندانوں کے درمیان جو رنجشیں تھیں وہ خاندانی عداوت کہلاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی دعوت دینے کے بعد ان دونوں خاندانوں کے درمیان جو جھڑپیں اور لڑائیاں ہوئیں وہ خاندانی لڑائیاں نہیں بلکہ حق و باطل کے معرکے تھے۔ بدر جو حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، اس میں دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس معرکے میں دو قومیں نہیں بلکہ دو نظریات ٹکرائے۔ ایک طرف نظریہ حق و توحید تھا تو دوسری طرف نظریہ باطل تھا۔ بدر میں کمان نانے کے ہاتھ میں تھی، جبکہ کربلا میں حق کی کمان نواسے کے ہاتھ میں تھی۔ جبکہ بدر میں باطل کی قیادت ابو جہل کے ہاتھ میں تھی تو کربلا میں باطل کی قیادت یزید کے ہاتھ میں تھی۔ بدر کے بعد باطل کی قیادت یزید کے دادا ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی اور اس کے بعد سے احد سے فتح مکہ تک سب جنگیں اسی بدر کے تناظر میں ہوئیں، جن میں باطل کی قیادت یزید کے دادا ابو سفیان نے کی۔ یہ محض دو خاندانوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ دو متحارب عقائد و مختلف نظریات اور دو الگ الگ تصورات زندگی کے مابین حق و باطل کے معرکے تھے۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین واصل جہنم ہوئے ان میں سے ایک کثیر تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس دشمنی کو ذاتی طور پر لیتے رہے اور بنی امیہ اور بنو ہاشم کی آپسی دشمنی اور عداوتوں کو طول دینے میں اور مزید گہرا کرنے کا سبب بنی، اور علامہ مودودی کے مطابق بنو امیہ اور بنو ہاشم کی یہ خاندانی رنجشیں ہی آخر کار کربلا کے میدان تک جا پہنچی، جہاں پر یزید بدبخت نے امام حسین علیہ السلام اور اس کے خاندان کو شہید کر دیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے کے پاس پیش کیا گیا تو یزید نے جو جملے اپنے منہ سے ادا کیے وہ اس بات پر مہر ثابت کرتے ہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر جو ظلم ڈھائے وہ خاندانی عداوتوں کی وجہ سے تھے، مگر اہل تشیع کے مطابق یزید بدبخت نے صرف خاندانی دشمنی کی بنا پر امام حسین کو اور ان کے خاندان کو قتل نہیں کروایا، بلکہ اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کو اس کی بیعت نہ کرنے اور اس کی خلافت تو حکومت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے بھی اپنے راستے سے ہٹایا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے پاس پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے کہا کہ جس طرح سے تمہارے باپ اور تمہارے نانا نے میرے آباء و اجداد کو بدر کے میدان میں قتل کیا تھا، اگر آج یہاں موجود ہوتے تو یقیناً بہت خوش ہوتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ شیخ جبرین مرتضوی اس ضمن میں ایک روایت لکھتے ہیں کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے جب خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام سجاد المعروف امام زین العابدین، جو کہ کربلا کے میدان میں بیمار ہونے کی وجہ سے لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی نسل انہی سے آگے جاری ہوئی تھی۔ معاویہ بن یزید نے خلافت سے دستبرداری سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام سجاد کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ پوری روئے زمین پر آپ سے زیادہ خلافت کا اہل کوئی نہیں ہے اور میں خلافت کی اس کرسی پر مزید براجمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے باپ نے
آپ کے خاندان کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے ہیں اور جبر سے خلافت کو اپنے قبضے میں لیا، جبکہ خلافت آپ کا ہی حق ہے۔ آپ آئیے اور خلافت کے اس منصب کو سنبھالیے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے بیٹے کے خط کے جواب میں کچھ بھی ارشاد نہ فرمایا، کیونکہ امام زین العابدین کربلا کے واقعہ کے بعد مکمل طور پر گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ آپ نہ کسی سے بات کرتے تھے اور نہ ہی کسی کے پاس جاتے تھے۔ آپ روزے سے رہتے تھے اور اپنی راتوں کو شب بیداری میں بسر کرتے تھے۔ جب بھی کفار کے لیے آپ کے پاس پانی یا کھانا لایا جاتا تو آپ اس کو دیکھ کر رونے لگتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے نے ایک بار اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا حضور، کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا، اے میرے فرزند، کربلا کے میدان میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، اگر تیری آنکھ بھی وہ دیکھ لیتی تو تیری آنکھ سے بھی آنسو خشک نہ ہوتے اور تو بھی بھول جاتا اور کھانا اور پانی دیکھ کر اس قدر روتے اور فرماتے کہ آل رسول اس کھانے اور پانی کے لیے کربلا کے میدان میں ترسائے گئے، پانی کی ایک ایک بوند کو ترسایا گیا، اور اس قدر روئے کہ پھر وہی آنسو آپ کی غذا کا حصہ بن کر آپ کے حلق سے اتر جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام زین العابدین نے خلافت کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور پھر جب ایک بار یزید کے بیٹے امام زین العابدین کے پاس اپنے قاصد کو روانہ کیا تو یزید کی بیٹی عاتقہ، جو کہ اپنے بھائی معاویہ بن یزید کی طرح محب اہل بیت تھی اور اپنے باپ کو برا سمجھتی تھی، اس نے اپنے بھائی معاویہ بن یزید سے کہا کہ میں خود امام زین العابدین کے پاس جاتی ہوں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ خلافت کے اس منصب کو سنبھالیں اور امت کے لیے رہنمائی اور پیشوائی کا سبب بنیں۔ چنانچہ ان قاصدوں کے ہاتھ یزید کی بیٹی عاتقہ بنت یزید بھی امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے امام زین العابدین اور ان کے خاندان پر ہونے والے اور اپنے باپ کے ہاتھوں ڈھائے جانے والے مظالم پر بے حد پچھتاوے کا اظہار کیا اور امام زین العابدین کے سامنے آہ و گریہ کیا اور امام کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن امام زین العابدین نے اس کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ مجھے اس عہدے کی یا اس منصب کی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم اس سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔